بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت سے، اس کی رحمتوں سے رواں دواں ہے۔ آپ دوستوں کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کو اس سلسلے میں جوڑیے، تاکہ جو روح ہمارے اس جسم میں مہمان بن کے آئی اور کل اس جسم سے پرواز کر کے اپنے خالق اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہوگی، تو جب وہ حاضر ہو تو کچھ لے کے جائے۔ آج یہاں اس کو بیدار کرنا، اس کو انوار کی سیر کرنا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار اور اس کی عبادات اور بندگی کے لیے اس کو تیار کرنا، یہ اس دنیا میں ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہماری ذرا سی کوشش سے کوئی کبھی بھی کسی لمحے بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کا باعث بنے گا۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ دراصل ایک سوال کیا کسی دوست نے کہ نماز کس پہ فرض ہوتی ہے، نماز فرض کس پہ ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے واضح اور صاف کہہ دیا ہے کہ جو عاقل ہو اور بالغ ہو۔ اب اس میں کوئی شک نہیں بچتا، اگر کوئی بندہ عقل اور شعور نہیں رکھتا، مثلا اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں ہے بیماری کی وجہ سے، یا وہ ذہنی طور پہ ذرا تھوڑا کمزور ہے، اس کا ذہن مکمل طور پہ کام نہیں کرتا، جیسے فقیر درویش یا باولے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں درویش ٹائپ کے لوگ، ان کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے، اور بالغ جو نہیں ہے ان کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کی تلقین کرنا اور نماز کے لیے انہیں آمادہ رکھنا اور آمادہ کرنا اور نماز کی تعلیم دینا، یہ والدین کی ذمہ داری میں ضرور شامل ہے۔ لیکن اس کا باطنی طور پہ آپ مطلب کیا لیں گے؟ اس کا باطنی طور پہ مطلب یہ ہے کہ جو عقل اور شعور اور بلوغت پائے تو وہ بلوغت دراصل اس کی روح کی بلوغت ہو، شعور اس کے روح کی شعور ہو، دل کا اس کا شعور بیدار ہو، دل کی بلوغت اس کی واجب ہو چکی ہو، کیونکہ نماز کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز دل کی حاضری کے بغیر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان الصلاۃ لذکری، نماز تو میرا ذکر ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی حاضری نہیں قائم کر سکتے تو ہماری یہ نماز دراصل ظاہری صورت نماز کی رہے گی، نماز نہیں رہے گی، کیونکہ نماز تو فرض کی گئی ہے ان کے اوپر جو ایمان والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آ کے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، آیت میں آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان داخل ہوگا تمہارے دلوں میں، یعنی دل میں جب تک ایمان داخل نہیں ہوتا
تب تک ہم مومن نہیں ہوتے۔ وَإِن يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا لَا يَلْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ گے اور اپنے اعمال کو آپ ثابت کر پاؤ گے تو اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ درگزر کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اس بات سے جو اصل نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے اعراب کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے کہ بدوی یا بدو لوگ، وہ لوگ جو جاہل ہیں۔ انہوں نے عرب میں جو جاہل لوگ تھے، ترجمہ کرنے والوں نے وہاں تشبیہ دی ہے اور اس گروہ سے اس کو منسوب کیا ہے۔ دراصل یہ لفظ بالکل اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ جو کم علم ہیں یا جو علم نہیں رکھتے یا جو حقیقت میں ایمان سے آگاہ نہیں ہیں، یہ لوگ اگر آپ کو آگے کہیں کہ ہم مومن ہیں تو انہیں کہہ دو کہ نہیں، آپ ابھی مومن ہوئے نہیں ہو، کیونکہ ایمان ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، آپ صرف مسلمان ہوئے ہو۔ یہ فکرہ اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں یہ لفظ بعین اسی طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ ہم ٹھیک سے دین کو جانتے نہیں ہیں، ہم ٹھیک سے ایمان کو بھی نہیں جانتے، اور ایمان کہاں اور کس حال میں ہمارے اوپر، ہمارے دلوں پہ یہ نافذ ہوگا یا دلوں میں داخل ہوگا، اس چیز کو بھی ہم ٹھیک سے نہیں جانتے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے اور ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جس بات کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں دل اس کی تصدیق کرے۔ اگر ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں تو ہمارے دل کی تصدیق اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب تک دل تصدیق نہ کرے، اب تصدیق کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں ہمارا عمل بھی ویسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور عملوں کو تو دیکھتا نہیں ہے۔ عمل میں تو ہم نے نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے عمل کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، نیت کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ تو تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دل ہمارا دنیا میں ہے، دل ہمارا مختلف معاملوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ جو چیز اللہ نے دیکھنی ہے وہ چیز تو حاضر ہی نہیں ہے، وہ چیز نماز میں ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ حقیقت میں نماز ہماری ہوئی نہیں۔ نماز مومن کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور مومن جب ایمان والی حدوں میں اور ایمان جب ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں نماز ہم پہ فرض ہے۔ اور پھر اگر نماز میں کوتاہی، پھر نماز میں کوتاہی ممکن بھی نہیں رہتی، کیونکہ جب دل میں نور اترتا ہے، جب دل کی کھڑکی کھلتی ہے اور یہ زنار کے 1,80,000 جالے جو اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ جب جل جاتے ہیں اور صراط مستقیم کھل جاتی ہے، وہ جو شیطان نے کہا تھا مجھے اجازت دو میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں، چوکڑی مار کے اور اسے بھٹکاتا رہوں، بہکاتا رہوں، وہ یہی تو ہے۔ ہم جاتے تو ہیں نماز میں، لیکن وہ ہمیں دنیا میں غرق رکھتا ہے،
دنیا میں مصروف رکھتا ہے، ہمارے دل سے اللہ کی طرف، اس کے انوار کی طرف، اس کے تجلیات کی طرف، اس کے دیدار تک کی منزل، وہ جو لکیر، وہ لائن، وہ کنیکشن ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم کسی اور چیز میں غرق رہتے ہیں۔ بظاہر ہمارا جسم نماز میں ہے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو تو دیکھتا نہیں ہے، عمل تو ہمارا فضول ہو جائے گا جب تک ہمارا دل اس میں حاضر نہیں ہے اور ہماری نیت بھی نماز کی نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے چماٹ مار کے کھڑا کر دیا، کسی نے ڈانٹ کے کھڑا کر دیا، کسی نے زبردستی بازو سے پکڑ لیا، ہمیں کسی بندے سے کام ہے، اس سے کام نکلوانے کے لیے ہم نے نماز میں جا کے اس کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ جی آئیں نماز پہ، یہ نماز کے وقت ملے گا، اسے مسجد میں پکڑ لیتے ہیں، چلو میں بھی نماز پڑھ لوں گا اس بہانے، اور وہی مسجد میں اسے پکڑ لوں گا یا اس سے مل لوں گا یا اس سے اپنا کام کہوں گا مسجد میں بیٹھ کے، یہ مسجد میں مل پائے گا، ویسے تو یہ ٹائم نہیں دے گا، ویسے یہ ملے گا نہیں، تو ایسے میں وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ لہذا نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے قائم کرے، اسے پڑھنے کے لیے کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ نماز پڑھا کریں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز قائم کریں، اور قائم تب ہوتی ہے جیسے ہمارے دل کی دھڑکنیں قائم ہیں تو ہم زندہ ہیں، تو اسی دھڑکن میں جب تک اللہ کا اسم نہیں اترتا، اللہ کا ذکر نہیں اترتا، اللہ کا نام نہیں اترتا، اللہ کا نور نہیں اترتا، وہ جب نور اترے گا، وہ ذکر اترے گا، تو یہ دل جب دھک دھک کرتا ہے تو اس دھک دھک میں ذکر کا اللہ 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 اتر رہا ہوگا، اس کا نور اتر رہا ہوگا، وہ ذکر قائم ہو چکا ہے، وہ نور قائم ہو چکا ہے۔ جب نور قائم ہے، ذکر قائم ہے، اسم رب کا قائم ہے، رب کا عشق اس میں قائم ہے، تو پھر جب رب کے حضور حاضری میں بندہ جاتا ہے تو وہ حاضری بھی اس کو مزہ دیتی ہے، اور پھر اس میں آدمی کو لذت ملتی ہے، پھر وہ نماز مومن کی معراج بنتی ہے۔ جب وہ سر سجدے میں دیتا ہے تو وہ پھر رب کا دیدار پاتا ہے۔ مقام معراج جو بندے کا ہے وہ سجدہ ہے نا، ہم نے کبھی سجدہ اس غرض سے کیا ہی نہیں، اس نیت سے کیا ہی نہیں کہ مجھے معراج ملے گا اور مجھے دیدار ملے گا۔ دیدار کی طلب میں، دیدار کے شوق میں اور دیدار کے لیے ہم نے کبھی سجدہ ادا نہیں کیا، اور ہمیں وہ دیدار آج تک ملا بھی نہیں ہے۔ ہم آج تک جو نماز پڑھتے رہے ہیں وہ صرف ظاہری عمل ضرور ہے، جو ہمارے جسم کو پاک ضرور رکھتا ہے، جو ہمیں معاشرے میں لوگوں کے سامنے نمازی بتلاتا ہے، اور اس سے ہمارا نفس طاقتور ہوتا ہے، اور نفس کو یہ شیخی ملتی ہے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھ رہے ہیں۔ نفس مزید ہمارا قوت پکڑتا ہے، اور ہمارے اندر ہماری میں جو ہے، ہماری انا جو ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھنے کی وہ جو ادا ہے ابلیس کی، وہ ہمارے اندر پروان چڑھتی ہے، اور وہ ابلیسی شیطانی اور نفسانی وہ ادا جو ہے وہ مزید قوت پکڑتی ہے، اور یہ نماز بھی ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ نمازی جو پیش ہوں گے، جن پہ نماز جو گواہی دے گی، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی نمازی ہیں جن کا ظاہری جسم تو نماز میں تھا، دل اللہ کے ذکر میں نہیں تھا، اللہ کے انوار میں نہیں تھا، اللہ کے دیدار میں نہیں تھا، دل میں وہ ٹک ٹک قائم تھی دنیا کی دھڑکن کی، اللہ کے اسم کی ٹک ٹک قائم نہیں ہوئی۔ وہ جب ذکر قائم ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل، سوتے ہوئے تو ہم سو گئے، نیند میں ہے نا، ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، لیکن دل دھک دھک ٹک ٹک کرتا رہتا ہے۔ تو اس دل میں جب اسم اترتا ہے، جب ذکر اترتا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کام میں رہیں، چاہے ہم سو بھی جائیں تو دل دھک دھک کرتا رہے گا، یہ ذکر کرتا رہے گا، ہماری صلات قائم رہے گی، نماز قائم رہے گی۔ یہاں سے نماز قائم ہوتی ہے، یہاں سے ذکر قائم ہوتا ہے، یہاں سے دیدار شروع ہوتا ہے، اور یہ دیدار کی نماز، یہ ذکر کی نماز، یہ قائم رکھنے والی جو نماز ہے،
یہ حقیقت میں نماز فرض ہے، اور فرض ہے مومن کے اوپر، جس کا دل بھی بالغ ہو، جس کی روح بھی بالغ ہو، جس کا قلب بھی عاقل ہو، جس کی روح بھی عاقل ہو، وہ روحانی طور پہ عاقل اور بالغ بن جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، اور مومن کے اوپر ہی نماز فرض ہے۔ اور یہ نماز جب وہ قضا کرے گا تو تڑپ جائے گا، جب نماز سے اس کو کوئی دور رکھے گا تو وہ بے چین ہو جائے گا، اس کو پھر روٹی بھی مزہ نہیں دے گی، وہ پھر رزق میں بھی دلچسپی نہیں لے گا کہ میں رازق کے حضور تو حاضر نہیں ہوا، میں اس کا دیا ہوا رزق اپنے منہ میں اتاروں تو کیسے؟ اسے پھر وہ رزق اتارتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ آج ہمیں شرم نہیں آتی، ہم سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سجدہ اس نیت کا کیا بھی نہیں ہے، ہم نے نماز اس ادا کی پڑھی ہی نہیں ہے، ہم نے ذکر اپنے اندر اتارا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم نے کبھی محفل سجائی نہیں ہے، اللہ کے لیے تو وقت ہم نے نکالا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس، ہمارے رب کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ لہذا نماز تو اللہ کے ذکر کا نام ہے، اللہ کی یاد کا نام ہے، اللہ کی حاضری کا نام ہے، اللہ کے دیدار کا نام ہے، مومن کی معراج ہے یہ نماز۔